میں نے اپنا ہاتھ موسے پاک کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے موسے پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اللہ تعالیٰ کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے، ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی، بڑا پرتپاک استقبال کیا، اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں۔ مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا، جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا۔ اور وہی ہوا، آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے، یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں، ایک بسکھاری ہے، یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے۔ آپ جب وہاں تشریف لائے جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے، آج بھی یہ مشہور ہیں، دو قصبے ہیں، جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے، اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے۔ آپ مخدوم سمنہ کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا، لوگوں نے پانی پیش کیا، پانی کھا رہا تھا، آپ نے صرف یہ فرمایا بسکھاری، یعنی یہ کھاری پانی ہے۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بسکھاری ہی ہو گیا، آج تک بسکھاری۔ آپ نے فرمایا بسکھاری، تھوڑا آپ آگے گزرے، آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے۔ یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے۔ کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے، الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا؟ کچوچا شریف۔ اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اے میرے عزیزو، سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے میں جتنے بھی کروں وہ کم ہیں، ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے۔ ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے۔ سمنان سے نکلے تھے جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی، یعنی 97 سال کی، تب کے چوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا۔ اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی، قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے مریدین کو تلقین کی، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے، اسی پر پابند رہنا ہے۔ آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے خلیفہ، سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے۔ سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنہ کی اولاد کہلائی۔ مخدوم سمنہ نے شادی نہیں فرمائی تھی، آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا، جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلی۔ مخدوم سمنہ کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی۔ انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب، ابدال، اوقات، نجبا، شرفا پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا، اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا
جاتا ہے. وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا. مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں. سادات جس طرح مارہرہ متحرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے، اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے. آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں. اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے. اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے. وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے. میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب، میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں. قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین نے سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی اور دیگر اولیاء کاملین نے. اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا. تقریباً 75 سال مخدوم سمنا نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں. 75 سال واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے. 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے. وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول